اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 9واں درس ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. لاکھوں کروڑ درود و سلام میرے آقا میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کو ہم ادیان عالم کے ذریعے اس کا تغابن کر کے کائنات کے اندر یہ جو نظام قدرت کائنات کی تشکیل ہوئی ہے، اس کے تناظر میں، قرآن کے تناظر میں اور انسان کے تناظر میں، یعنی سب سے پہلے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی آپ نے سب سے پہلے اپنی نفس کو پہچاننا ہے، پھر آپ جا کے اپنے رب کو پہچانیں گے. تو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو، ختم نبوت کو، آپ کی اس مقامات کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مقام مسلم کو سمجھنا ہے کہ اس کائنات میں مقام مسلم کیا ہے. اللہ نے مسلمان کو اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی جو نعمت عطا کی ہے. اس 7 ارب کی سرزمین کے اوپر، یہ زمین پہ جتنی مخلوقات آباد ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوقات آباد ہے، 18,000 مخلوقات اس کائنات میں آباد ہے. اور اس زمین کے اوپر انسان کی شکل میں درندے بھی آباد ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے اندر آپ کے ذات مبارک پر گستاخیاں کر رہے ہیں، درندے بھی ہیں. مسلمان کو اللہ نے ان تمام پر کس طرح فضیلت عطا کی ہے. سب سے پہلے ہم نے مقام مسلم کو سمجھنا ہے. جب آپ مقام مسلم کو سمجھیں گے، جب آپ مقام انبیاء کو سمجھیں گے، جب آپ مقام انسانیت کو سمجھیں گے، اس تناظر میں آپ جب اس پیراہن میں اتریں گے، پھر آپ کو میرے نبی کا مقام پتہ چلے گا، میرے نبی کی شان کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس نبی کا کتنا مرتبہ عطا کیا ہے. اس کے صدقے اللہ نے مسلمان کو کتنی بڑی نعمت عطا کر دی، اس کے ماننے والوں پر، یعنی اس کے ماننے والوں پر اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. وہ آپ کو مقام مسلم کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آپ نے قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن سے آپ نے سمجھنا ہوگا. یہ قرآن صرف فالا فالو فالتو فالتو گردان کے واسطے نہیں ہے، ضربہ ضربہ ضربوں کے گردان کے واسطے نہیں ہے. ارے قرآن تو کائنات کا کٹلاگ ہے. جب یہ کٹلاگ کہتا ہے قرآن کہ قرآن کی اتنی طاقت ہے، لو ان القرآن سورت بھی الجبال، جو کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی قرآن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اب وہ قرآن ایک مسلمان کے دل میں سما رہا ہے. کتنا بڑا مقام ہے مسلمان کا. اس کائنات کی جو نظام مملکت چل رہی ہے، اس قرآن پہ چل رہی ہے. تو برادران اسلام، یہ جو درندے ہیں، ان درندوں نے جس طریقے سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اس کے سدباب کس طرح ہوگا؟ جب تک کہ آپ کو پتا ہے، میں مختصر سی معاشرتی بات کروں گا. اب معاشرے کے اندر ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ، ایک مقام ہے. حکومتی عہدیدار ہیں، حکومتی عہدیداروں کا اپنا ایک آئین کے تحت، آئین نے ان کو حقوق دیے ہوئے ہیں. جو کمشنر ہوتا ہے اس کا اپنا آئینی حدود ہے، اس کے اختیارات ہیں. پولیس کے اپنے اختیارات ہیں، ڈی سی کے اپنے اختیارات ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے اپنے اختیارات ہیں. آئین نے ان کے اختیارات دیے ہوئے ہیں. اور وہ بندوق پولیس والا ہاتھ میں پکڑ کر گلی میں پھر رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم بندوق لے کے کیوں جا رہے ہو. لیکن اگر کوئی ایسا انسان جس کو آئینی حدود حاصل نہیں،
جس کو عینی حقوق حاصل نہیں، اگر وہ بندوق نکل کے لے کے ہاتھ میں باہر نکلتا ہے تو اس کو یہی پولیس والا پکڑ کے پابند سلاسل کر دیتا ہے. یہ عینی حقوق ہے، اس حقوق کے تحت معاشرہ چل رہا ہے. اس طرح قرآنی حقوق ہیں، اس حقوق کے تحت یہ اللہ نے معاشرے کی تشکیل کی، انبیاء کو بھیجا ہے. انبیاء ما سبق جتنے بھی آئے ہیں وہ معاشرے کو بتاتے رہے ہیں کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، وہ انتم رشی آنے والا ہے، وہ کل کے اوتار آنے والا ہے، وہ جگت گرو آنے والا ہے، وہ فارق علید آنے والا ہے. ہر ایک نے جو آئینی حدود تھے وہ بتاتے رہے کہ وہ جو کائنات کا جو جس کے لیے تخلیق ہوئی، دانیال علیہ السلام نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ وہ جو ہوگا وہ مہر لگا ہوا آئے گا. وہ نبی جو ہوگا وہ مہر لگے ہوئے آئے گا، یعنی مہر نبوت، آخری ختم النبوت جو ہے وہ خاتم النبیین کی جو مہر ہے وہ دانیال علیہ السلام نے اس وقت اپنے قوم کو بتائی. تو برادران اسلام، یہ آئینی حدود ہے، آئینی حقوق ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھ جائیں گے. یہ ختم نبوت پہ سیاست کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. ان فرقوں سے نکلنا پڑے گا، اس تعصب سے نکلنا پڑے گا، اس گروہی لسانی جھمیلوں سے نکلنا پڑے گا اگر آپ نے سمجھنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبت کو سمجھنا ہے. تو اب آئینی حدود دی گئی ہیں، اب اس آئین کے تحت وہ بھی انسان ہے جو کلاشنکوف لے کے بندوق لے کے گلی میں پھر رہا ہے، جس کو آئین نے حق دیا ہوا ہے. اسی طرح قرآن نے حق دیا ہوا ہے مسلمان کو اس کائنات پہ حاکمیت کا. اسی طرح قرآن نے مرتبہ دیا ہے مسلمان کو نبی کے صدقے میں. اس زمین کو جعل اللہ لہ الارض مسلح کا، یہ زمین اس کے لیے مسلح کر دی گئی. اس کو حق ہے اور کسی کو حق نہیں. عام انسان بھی انسان ہے، کسی سے انسان سے کسی سے تداوت نہیں ہے، عداوت نہیں ہے. جو قانون شکن ہوتا ہے قانون اس کو گرفت میں لیتا ہے. اب یہ قانون شکن ہو گئے، اللہ اکبر. یہ یورپ، یہ ہندوستان، یہ اسرائیل، یہ قانون شکن ہو گئے ہیں. تو اب مسلمان کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ ان قانون شکن کو جو ہے وہ شکنجے میں لائے اور ان کو عدالت مصطفی میں کھڑا کرے، ان کے سامنے رکھے. تم کس کی گستاخی کر رہے ہو؟ تم کس کی شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہو؟ ارے وہ تو تمہارے انبیاء نے اس کی خود بشارت دی تھی، اس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انہوں نے خود آرزوئی کی تھی. یہ بی جے پی والے درندے، یہ اسرائیلی درندے، یہ فرانسیسی درندے، یہ درندگی کر رہے ہیں، یہ آئین توڑ رہے ہیں، یہ قانون قدرت توڑ رہے ہیں. جب قانون قدرت توڑتا ہے تو یاد رکھیے پھر اس کی سزا مقرر ہوتی ہے. سزا مقرر ہے اب ہمارے پاس آئین کی نا. جب آئین کے لحاظ سے جب عسکری طاقتیں قوت رکھتی ہیں، اسلحہ رکھتی ہیں، میدان میں نکلتی ہیں، روڈوں میں پھرتی ہیں، ان کو قانون نے تحفظ دیا ہے. وہ اس قانون کے شکنجے کے قانون کے ایک دائرے کے مطابقت سے وہ نظام چلا رہی ہے. تو مسلمان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مسلمان کو اللہ نے آئینی اختیار دیا ہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں تورخم سے اس طرف، چمن سے اس طرف، اٹاری سے اس طرف، واگا سے اس طرف، یہ پاکستانی حدود ہے. اب اس پاکستانی حدود میں آئینی پاکستان، تعزیرات پاکستان کا قانون رات کے اندھیریوں میں، دن کے روشنیوں میں وہ نافذ العمل ہے. کب پتہ چلے گا؟ جب آپ توڑو یہ قانون. جب قانون شکنی کرو گے آپ کے اوپر دفعہ لاگو ہوگی. اسی طرح یہ کائنات جو ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کے نور سے تشکیل دی ہے. اس کائنات میں قرآن جو ہے نافذ العمل ہے، وہ قانون نافذ العمل ہے. اب جب قانون شکنی ہوئی ہے تو اس کی سزا مقرر ہے. اس کی سزا جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں منتخب کی ہے. وہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سزا کو دینے کے لیے، میں نے عرض کیا اس سے پہلے، دو چیزیں تھی. امت مسلمہ کو اس زمین کے اوپر نصرت بالرعب جو عطا تھا. آج اے ٹی وی قوت رکھنے کے باوجود ہمارے پاس نصرت بالرعب نہیں ہے. آج ہماری مثال اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق حدیث کی ہے کہ تال میں پڑا ہوا گوشت، گدھ بھی آ رہی ہے، کوے بھی آ رہے ہیں، ہر چیز آ رہی، نوچ کے لے کے جا رہی، ہر چیز آ رہی ہے، امت مسلمہ کو نوچ رہی ہے. ہر درندہ آ رہا ہے، امت مسلمہ کو نوچ رہا ہے.
اب یہ اس کو جان دینی پڑے گی، جسم میں روح کو لانا پڑے گا. وہ روح کیا ہے؟ قل روح من امر، روح اللہ کا امر ہے. اب اللہ کا امر کس طرح آئے گا؟ جب آپ معمور من اللہ کی طرف آئیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنیں گے، اس روحانیت کی طرف آئیں گے، اس انقلاب کی طرف آئیں گے. کیونکہ جس طریقے سے تعزیرات پاکستان کے حدود میں رات دن نافذ ہے، اسی طرح تعزیرات اللہ جو ہے، تعزیرات قرآن جو ہے، تعزیرات حرمت محمد مصطفیٰ جو ہے، تعزیرات حرمت اہل بیت جو ہے، تعزیرات حرمت اصحاب کرام جو ہے، تعزیرات حرمت ازواج مطہرات جو ہے، وہ اس کائنات پہ نافذ العمل ہے. پوری کائنات پہ نافذ العمل ہے، کیونکہ میرا نبی اس کائنات کا نبی ہے. یہ اللہ نے اس کائنات آپ کے نور سے بنائی ہے. یہ تشکیل کائنات، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اس سے تشکیل ہوئی ہے. تو برادران اسلام، ہم نے سمجھنا ہے مقام مسلم کو، مقام انسان کو. ایک انسان 2.5 سال 5 سال کا بچہ منو تنم بھاری وزنی بیل کو نکیل ڈال کر رسی پکڑ کے بھی چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو غلامی کی نسبت لگی ہوئی ہے. اس طرح ان کفار کو مسلمانوں سے غلامی کی نسبت لگی ہوئی ہے. جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کو حاکمیت کا حق ہے. یہ طریقہ تھا قرآن کا، یہی تبلیغ تھی، یہی جہاد تھا، یہی اشہد اللہ الہ الا اللہ تھا، اللہ کی شہادت تھی. کیونکہ آپ دیکھیں اذان کو، اللہ اکبر، تمام ادیان کو آپ تھوڑا سا تقابل کریں. ان کے خدا سو رہے ہوتے ہیں، وہ مندر جا کے گھنٹی بجاتے، اپنے خدا کو جگا کے اپنی حاضری لگاتے ہیں. اور میرا رب حیو قیوم ہے، نہ اسے نیند ہے، نہ اسے اونگ ہے، نہ غفلت کا اثر. وہ رب کائنات، کیا اذان ہو رہی ہے پوری زمین کے اوپر؟ انڈونیشیا سے شروع ہونے والی اذان اس روئے زمین کے اوپر 5 وقت کی اذان ایک وقت ہوتی ہی ہے، جس میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر. یہ دعوت تامہ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جو اللہ اکبر کی ایک صدا اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی کبریائی نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں. خدا کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں، خدا کے سامنے کسی کا کوئی فتویٰ نہیں، خدا کے سامنے کسی کا کوئی مرتبہ نہیں. تو اللہ اکبر کی جو اذان ہوتی ہے، صدا دی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے یہ جو بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج جو روس، امریکہ، یہ 5 جو بڑے بیٹے بیٹھے اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر، یہ ان کی سلامتی نہیں، جو اللہ کی سلامتی کونسل تھی، جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا. وہ کیا طریقہ تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، آگے بتایا جا رہا ہے. اس اذان کے اندر سلامتی کونسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس اذان میں آپ کو بتایا جا رہا ہے یہی تو عقیدہ ختم نبوت ہے میرے بھائیو. یہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کی آپ کے نور سے تشکیل ہونے کی دلیل ہے. اب وہ کیا بتایا جا رہا ہے سلامتی کونسل میں؟ سلامتی کونسل کیا کرتی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہادت دیتی ہے. ارے کوئی حل بڑا نہیں ہے، لا ہے، لا مطلوب لی الا اللہ، لا مقصود لی الا اللہ، لا معبود لی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ جتنے بھی یہ بڑے نہیں ہیں، ان کی بڑائی نہیں ہے، ان کی کبریائی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ذات اللہ کی ہے. اب وہ ذات اللہ کی کیا کبریائی ہے؟ یہ تبلیغ ہے، یہ بلغہ ہے، پہنچانا ہے. کیونکہ سوام بیننا بین الا نعبد الا اللہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اللہ ہمارا تو میں تمہارا سب معبود ایک ہے. وہ بتانے ویدوں میں لکھا ہوا ہے ایک ایوو نے دھتیو نے وشنو نے سویدھا کے چارے کے. آپ نے بتانے، آپ کا فرض ہے امت مسلمہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے بتایا انجیل کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے خداوند خدا ایک ہے. آپ نے بتانے کہ دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ وحدہ لا شریک ہے. آپ نے بتانے ابراہیم علیہ السلام کی اہل فارس کی بشارت ہے. آپ نے بتانے سلیمان علیہ السلام کی غزل و غزات کی بشارت ہے. مبلغ مسلمان، آپ کا کام بلغہ ہے، آپ نے پہنچانے ان کے پاس جو نہیں ہے، جو آج گستاخی کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سلامتی کونسل ہے. اس اذان کی ان الفاظ جو ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کو
شخصیت محمد، ذات محمد کو یہاں پر لا کر اشہد ان رسول اللہ نہیں ہے. 1,24,000 1,80,000 انبیاء ہے. شہادت کس کی ہے؟ سب انبیاء نے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کہ وہ آئے گا، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہادی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. کسی نے ماہی البطلان کہا، کسی نے عاشر الانسان کہا. یہ عربی کے ترجمے ہیں، ان کی اپنی زبان میں لکھا انہوں نے. جیسے عبرانی میں لکھا فارق خلید، اس کا عربی ترجمہ کیجئے. زبانیں 17,000 اس وقت بھی، اس سے زیادہ ہیں. 17,634 زبانیں ابھی بولی جا رہی ہیں. ہر زبان کا معنی الگ ہوتا ہے. میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پشتو میں اس کا معنی الگ ہے. اس طرح عبرانی زبان میں جو حضور کی بشارتیں ہیں، اس میں فارق خلید کہا، محمم کہا. تو برادران اسلام، اس آذان پہ انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس سلسلہ آپ کو شہادت دینی ہے. آپ شاہد ہیں اس بات کے، کیونکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ آپ مانتے ہیں، تو آپ کا فرض ہے جو نہیں مانتا ان کو منوانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. یہ صلاح کیا ہے، فلاح کیا ہے، اس میں ایک راز کو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ نبی کی شان و حرمت اتنی زیادہ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس شان و حکمت کو الفاظ کا پیران دے سکوں. برگ درختان سبز، در نشوی ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 9واں درس انشاءاللہ تعالی آگے اس سلسلہ اللہ نے چاہا تو چلے گا. اور میں چاہتا ہوں صرف کہ آپ اس درس کو سنیں اور امت کے ہر فرد تک پہنچائیں. کیونکہ اگر نبی کے نام پہ فرقے ختم نہ ہو سکے، نبی کی عصمت اور حرمت پہ مسلمان ایک نہ ہو سکے، نبی کی شان رسالت پہ مسلم ایک نہ ہو سکے، تو یاد رکھیے قانون قدرت کو، یاد رکھیے اللہ کے قانون کو. اللہ نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، اپنے لوگوں کو بچایا. قوم عاد آپ دیکھ لیں، قوم سمود آپ دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، اور جتنے بھی جو اس کے چاہنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے. اور یہ جو شیطانی طاقت ہے، ہمیشہ ان کی تکبر، ان کا غرور خاک میں ملا ہے. اب بھی انشاءاللہ میرے نبی کے دشمنوں کا غرور خاک میں ملے گا، ان کا غرور خاک میں ملے گا، ان کا غرور خاک میں ملے گا. میری نبی کی شان ورفعنا لکا ذکرک، انشاءاللہ تعالی یہ ذکر ہر دور میں بلند ہوتا رہے گا. اور آپ کا دشمن ہمیشہ انا آتینا کل کوثر رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.